نبی نبی ہو نبی نبی ہو نبی نبی ہو نبی نبی ہو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بحمد اللہ تعالی۔ اللہ پاک کا بے پایہ فضل و احسان کہ دوسرا عشرہ مغفرت شروع ہو چکا، عشرہ رحمت کا اختتام ہو چکا۔ یہ عشرہ مغفرت اللہ سے معافی طلب کرنے کا عشرہ ہے۔ یہ عشرہ اللہ سے اپنی کمیوں، کوتاہیوں، صغائر و کبائر گناہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ سے مغفرت اور توبہ کرنے کا عشرہ ہے۔ دین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے اور عبادت و اطاعت ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو انسان کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک اس کا داخلی دشمن ہے اور ایک اس کا خارجی دشمن ہے۔ داخلی دشمن کو اگر دیکھا جائے تو داخلی جو دشمن ہے وہ نفس ہے اور جو خارجی دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ رمضان کے مہینہ میں حدیث مبارکہ کی روح سے یعنی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کا جو ہماری زندگی کے اوپر اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو خارجی دشمن ہے اس کا حملہ یا اس کی طرف سے جو ہے وہ در اندازی یہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا دشمن جو داخلی ہے یعنی نفس ہے وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم ہر وقت اس سے برسر پیکار ہیں۔ ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے۔ نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھتا ہے اور وہ اس کو اگر اس کی تربیت نہیں کرتا تو وہ اس کو اسی وقت اٹھا کر پٹخ دیتا ہے۔ تو اسی سرکش گھوڑے کو آپ نے سدھانا ہے، اس کو جو ہے وہ لگام ڈالنی ہے، اس کو اپنے مطابق تربیت کر کے کہ آپ جیسا رب چاہتا ہے اپنے نفس کو ویسے ہی اس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک لے جائیں، یعنی اس کا تزکیہ کیا جائے نفس کا۔ تو نفس کا تزکیہ کر کے ہم اس کا جو شر ہے یا اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب نفس کو مارنا نہیں ہے، عموماً یہ بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ نفس کو مار دیا جائے جی، اس کے لیے عمل بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ رہبانیت کے ذریعے نفس کو بالکل مار دیں کہ اگر ایک گھوڑا آپ سے قابو نہیں آ رہا، سرکش ہے تو آپ گولی سے اس کو مار دیں، نہیں۔ آپ نے اس کو تربیت کر کے اس کو رام کرنا ہے، اس کو سدھانا ہے، اپنے مطابق اس کو چلانا ہے۔ وہی سرکش گھوڑا جو پہلے اٹھا کر اپنے سوار کو پٹخ دیتا تھا اب آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ نے اس کو سدھا لیا تو کیا ہوگا؟ اب وہی آپ جیسے جیسے اس کو ایڑ لگائیں گے، جیسے جیسے اس کو حکم دیں گے وہ ویسے ہی چلے گا، ویسے ہی عمل کرے گا۔ آپ جب اس کو قابو میں لے آئیں گے یعنی آپ کا اس کے اوپر قابو ہو جائے گا، آپ نے اس کی تربیت کر دی ہوگی تو پھر وہ آپ کے قبضہ میں آ جائے گا۔ تو عموماً جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمومی زندگی کے اندر اور خاص طور پر رمضان کے اندر ہم نفس کو کیسے یعنی دین اسلام کے اندر نفس کا جو جہاد ہے اس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ ایسا جہاد ہے، میدان جنگ کا جہاد تو چند لمحوں کا ہے، وہ ایک خاص موقع کے اوپر ہو سکتا ہے اس کی ضرورت پڑے، لیکن یہ ایک ایسا نفس کے ساتھ جہاد ایسا ہے کہ ہر وقت آپ اس سے برسر پیکار ہیں، ہر لحظہ ہر گھڑی آپ اس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، ہر لحظہ وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ نے ہر لحظہ ہر گھڑی اس کے جو ہے وہ اس طرح کے جو اثرات ہیں، برے حملے ہیں، ان سے بچنا ہے۔
इसको जब आप दुरुस्त कर लेंगे, इसकी इस्लाह कर लेंगे, तो यही नफ्स आपका नफ्स अम्मारा जो है वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा। बल्कि कुरान में है कि नफ्स रादिया और नफ्स मर्दिया के मुकाम पर पहुंच जाता है। तो हम तज़किया नफ्स की तरफ जब आते हैं, आका अलैहिस्सलाम के बेसत के जो मकासद थे उसमें यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो अपनी जो अल्लाह की आयात हैं उनको तिलावत करते, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते, यानी अपनी उम्मत का तज़किया, व युअल्लिमुहुमुल किताब, और किताब की तालीम। यानी तज़किया अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो दूसरी बड़ी मकसद जो बयान किया गया है वो अपनी उम्मत का तज़किया था। तो तज़किया इंतहाई अहम जो है वो अमर है, और ये ऐसा ख़ास अमर है कि अगर इसकी इस्लाह हो जाए, तज़किया हो जाए, तो इंसान यानी मोमिन जो है वो आला दर्जात पर फायज़ हो जाता है। जैसे फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून, कि वो फ़लाह पा गए कि जिन्होंने यानी जो मोमिन हैं वो फ़लाह पा गए। कौन से मोमिन? कि जिन्होंने अपना तज़किया कर। क़द अफ़लह मन तज़क्का सूरह आला में है कि वो शख्स कामयाब हो गया, फ़लाह पा गया कि जिसने अपना तज़किया कर लिया। तो जब हम तज़किया की तरफ आते हैं या अपना तज़किया कर लेते हैं तो हमारा जो नफ्स है वो हमें जो है वो आला इल्लियीन में जो है वो ले जाता है। तो इसी तरह हमने तज़किया के लिए कुछ उमूर के ऊपर हम कैसे अपना तज़किया कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तहारत है। तहारत बदनी और तहारत रूहानी, यानी दोनों एतबार से हम अपनी तहारत का जो है वो अहतमाम करें। अब उमूमन जैसा रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक में कुछ चीज़ें हैं, कुछ कोताहियाँ हैं या कुछ उमूर हैं जिनको हम सर अंजाम देते हैं और हमारा तज़किया नहीं हो पाता, तज़किया नफ्स की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते, या इन उमूर की वजह से हमारे नफ्स का तज़किया नहीं हो पाता। यानी वो जो सफाई चाहिए होती है तज़किया को, वो जो है नहीं हो पाती। उसमें जो चंद उमूर हैं उनमें सबसे पहला अमर ये है कि रोज़ा रखने से गुरेज़। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो चाहे थोड़े से बीमार हैं, सर में दर्द है, या कोई जिस्मानी मुशक्क़त का बहाना लेकर या कोई भी बहाना लेकर वो इस अमर के ऊपर अपने आप को राज़ी कर लेते हैं जी कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता। कुरान में वाज़े ज़िक्र कर दिया गया कि मुसाफिर जो है या मरीज़ मर्द औरत, ठीक है, वो उनके ऊपर से जो है उनको रुखसत है, वो बाद में रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो शरीयत ने अहकाम मुकर्रर कर दिए हैं, शरीयत ने जो हुदूद व क़ुयूद दे दिए हैं, उनके मुताबिक जो शख्स बीमार है या मुसाफिर है उसके ऊपर से जो है वो रुखसत है, वो बाद में रोज़ा रख लेता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो नौजवान हैं या और बहुत से लोग वो इससे गुरेज़ करते हैं जी कि मैं दफ्तर में काम करता हूँ, मैं बड़ा मुशक्क़त वाला काम करता हूँ, मेरे सर में दर्द है, या इस तरह के छोटे मोटे जो बहाने हैं वो हम रख कर रोज़े को छोड़ देते हैं, रोज़े से गुरेज़ करते हैं। तो रमज़ान का महीना है ही इस बात के लिए है कि रोज़ा रखा जाए ताकि अपने रब से करीब हुआ जाए और हमारा जो नफ्स है उसका तज़किया हो सके। जैसे अरब के अंदर कुछ घोड़ों के लिए उनको लफ्ज़ सौम इस्तेमाल होता था, उसका माना होता था कि ऐसे घोड़ों को तैयार करना जो लड़ाई में जो है उनको भेजा जा सके, और कैसे उनको भूखा रखा जाता था। वो जितना भूखा होते थे उतना ही वो ज़्यादा जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो देते थे। तो अल्लाह का भी हम के ऊपर रोज़े फ़र्ज़ करना, ये उस माना में भी लिया जाए तो अल्लाह के साथ, यानी जब हम भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं तो अल्लाह की इन नेमतों का जो असर है वो हमारे दिल में जांगुज़ी हो जाता है, यानी हम अल्लाह से करीब हो जाते हैं, अल्लाह से हमारी फर्मा बरदारी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो दूसरी कोताही है वो हम जो करते हैं वो नमाज में कोताही है। नमाज़ पढ़ने के अंदर जो है वो हम कोताही बरतते हैं, कोई 3 नमाज़ें पढ़ता है, कोई 4 पढ़ता है, यानी इसमें सुस्ती और काहली की वजह से जो इस महीना में हमें मौका मैसर आया या इस पाक महीने के अंदर जो हमें माहौल मैसर आया जिसके अंदर हम आसानी के साथ अपने नफ्स का तज़किया कर सकते थे, वो माहौल मैसर आया, उसके बावजूद हम अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह क्या होती है कि हम नमाज से दूर हो जाते हैं, नमाज से गफलत बरतते हैं, इसमें कोताही करना शुरू कर देते हैं, सुस्ती करना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपने
قرب و جوار میں دیکھیں، مساجد کا ماحول دیکھیں تو پہلے روزوں کے اندر ہمیں مساجد بھری نظر آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بہت کم نمازی رہ جاتے ہیں، پھر جب آخری عشرہ آتا ہے، آخری عشرہ میں خاص طور پہ جو آخری 3-4 ایام ہوتے ہیں ان میں دوبارہ پھر جو ہے وہ تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے، اب لوگ اس میں سستی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی نماز باجماعت ادا کر رہا ہے تو وہ پھر گھر میں نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے یا نماز کے اندر سستی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہم اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر پاتے، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ہم نماز کے اندر جو ہے وہ غفلت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے اندر جو ہے وہ سستی اور کاہلی در آتی ہے۔ اسی طرح جو تیسرا جو امر ہے، جو اس نفس کا تزکیہ نہیں ہونے پاتا اس مہینہ کے اندر، وہ شہوانی امور ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہم غلبہ نہیں پاتے۔ ہماری جو آنکھ ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کر گیا ہے۔ ہمارے کان جو ہے وہ ان چیزوں کو، گانوں کو، باجوں کو، مختلف ایسی چیزوں کو، غیبت کو، بہتان کو سن رہے ہوتے ہیں کہ جن سے منع کر دیا گیا ہے۔ ہماری زبان ان فحش کلمات کو ادا کر رہی ہوتی ہیں، ہماری زبان سے جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، ہمارے زبان سے ایسے فضول اور لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کسی شخص نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگوایا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کھڑکیاں بھی کھلی ہوں، دروازہ بھی کھلا ہو، شیشے بھی کھلے ہوں، تو کیا وہ کمرہ ٹھنڈا ہو پائے گا؟ ایئر کنڈیشن کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس کمرے میں کتنی دیر رہ پائے گی؟ کیونکہ وہ تو دیواروں کے ذریعے، دروازوں کے ذریعے، کھڑکیوں کے ذریعے، شیشے جو کھلے ہیں ان کے ذریعے تو زائل ہو جائے گی۔ اسی طرح ہماری جو آنکھ کا دروازہ ہے، ہماری جو کانوں کا دروازہ ہے، ہمارے منہ کی جو کھڑکیاں ہیں، یعنی یہ سارے اعضاء ہم کھلے چھوڑ دیں تو پھر ہم ایمان کی اور تقوی کی ٹھنڈک کیسے محسوس کر سکیں گے؟ جیسے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں یہ ساری چیزیں کھلی ہونے کی وجہ سے اس کمرے میں ٹھنڈک جمع نہیں ہو سکے گی، اسی طرح اگر ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ان کو کھلا چھوڑ دیں، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ان کو دیکھتے رہیں، ہم ان دروازوں، کانوں کے دروازوں کو کھول دیں کہ جن سے چیزوں کو بچانا تھا ہم ان چیزوں کو اندر آنے دیں، اور اپنے منہ کے شیشوں کو کھول دیں، یعنی جو چیزیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھیں، جن سے رکنا تھا، تو کیا ہے، ایمان اور جو تقوی کی جو ٹھنڈک ہے وہ ہم اپنے قلب میں محسوس نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی جو ٹھنڈک ہے، اسی ٹھنڈک نے نفس کا تزکیہ کرنا تھا۔ ہم شہوانی امور میں جیسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اب کہ کھانا پینا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو شہوانی امور ہیں یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان سے اس خاص ٹائم کے اندر جو ہے وہ منع کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اب ان میں منع کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ٹائم کے اندر بہت سارے ایسی حلال چیزوں سے بھی منع فرمایا تھا کہ ہم عمومی زندگی کے اندر، رمضان کے علاوہ جو باقی ایام ہیں ان کے اندر، جب ہم حلال چیز کا ہم نے اس سے رکے، تو جب ہم حرام چیز کی طرف جانے لگے تو ہم اس سے بھی رک جائیں۔ ہم حلال چیز سے جب ہم رکنے کی ہماری عادت پیدا ہو گئی، ہمارے اندر اس چیز کی جو ہے وہ ایک پریکٹس آ گئی، تو بعد میں ہم ان چیزوں سے آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ تو تیسرا امر جو ہے وہ شہوانی امور ہیں کہ ہم شہوانی امور سے جو ہے ان میں ملوث ہوتے ہیں، ان کا غلبہ ہماری طرف ہوتا ہے۔ اور چوتھا امر جو ہے وہ اس کے اندر وہ گناہ کا کلام ہے۔ ہماری جو محافل ہیں، ہماری جو مجالس ہیں، ان کے اندر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے اس کے اندر گناہ کا کلام ہوتا ہے، یعنی ایسا کلام ہوتا ہے ہماری زبان سے، ایسے ہم اپنے دوستوں میں، احباب میں بیٹھ کر ایسی جو ہے وہ بیہودہ اور فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کا بہتان ہوتا ہے، یا کسی کے حوالے سے، یا عموماً ہمارے جو منہ کے اندر ایسے بے شمار کلمات ہوتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتے ہیں، وہ ہماری زبان کے اوپر جاری ہوتے ہیں۔ ہم ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو انسان ان باتوں میں مل کر، یعنی وہ گناہ کا جو کلام ہے، وہ ایسا کلام جو گناہ پر مبنی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کلام کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے لغو باتیں بھی نکل رہی ہیں، فحش باتیں بھی نکل رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو یہ جو چیز ہے یہ بھی انسان کو اس کا جو نفس ہے اس کا تزکیہ نہیں ہونے دیتی۔ اگر ہم اپنے نفس کا تزکیہ چاہتے ہیں تو ہم نے رمضان کے اندر باقاعدہ روزے رکھنے ہیں، نماز کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا، اس کے اندر سستی اور کاہلی جو ہے وہ نہیں آنے دینی، اسی طرح شہوانی امور سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ کا کلام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یعنی یہی سمجھیں کہ خاموشی، یعنی جتنی کوشش کر سکیں آپ خاموش رہیں، فضول گفتگو نہ کریں، کوئی ایسا منہ سے لفظ نہ نکالیں کہ جو بے ضرورت ہو، بلا وجہ آپ کو نکالنا پڑ جائے۔ ہم عمومی معاملات میں، عمومی ماحول میں گفتگو کرتے ہیں، بے تکی گفتگو کرتے ہیں، فضول گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی موقع محل بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر ہم ایسا ہی سمجھیں کہ یہ رمضان جو ہے یہ اس کا ادب ہے، خاموشی اس کا ادب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ادب کو بجا لاتے ہوئے ہم جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ فضول گفتگو سے بچائیں، یعنی خاموشی اختیار کریں، اتنا ہی ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے رمضان کے دنوں کے اندر کیونکہ سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کے اوپر غصے کا غلبہ ہوتا ہے، چڑچڑا پن ان کی طبیعت میں آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے، وہ اپنے دفتر کے اندر اپنے ماتحتوں کے اوپر، گھر میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ بیوی بچوں کے اوپر وہ بڑا روب ڈال رہا ہوتا ہے، بڑے غصے میں ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھ سے بات نہ کی جائے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے تنگ نہ کیا جائے، میرے ساتھ کلام نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اندر یعنی یہ بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے، جب ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ غصے کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس غصے کے غلبے کو ہم نے ہٹانا ہے، اس کو کافور کرنا ہے، اس غلبے کو اپنے اوپر جو ہے غصے کو وہ طاری نہیں ہونے دینا۔ تو اس وجہ سے جب ہم غصے کا غلبہ اپنے اوپر رکھتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ نفس کا تزکیہ نہیں ہونے پاتا۔ تو نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ہم نے غصے کے اوپر بھی قابو پانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر جو ایک خاص کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے کہ سحری سے لے کر مغرب تک یعنی افطاری تک جو ہم نے بھوکا رہنا ہے۔ اب اس کے اندر جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں وہاں پہ جسمانی فوائد بھی ہیں، تاکہ اگر کسی کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، معدے کی بیماریاں آ گئی ہیں، کوئی جگر کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اس بھوکا رہنے کی وجہ سے، کوئی چیزیں نہ کھانے کی وجہ سے ہمارے ان ساری اعضاء کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی زبان کا چٹخارا سمجھتے ہوئے، جیسے ہم اپنی سحریوں کو بڑا آباد کرتے ہیں، ہم اپنی افطاریوں کو خاص طور پہ بڑا آباد، ہمارے دسترخوان بڑے آباد ہو جاتے ہیں، ہم عموماً کھانے میں پورے دن کے اندر اتنا کھانا نہیں کھاتے، رمضان میں یعنی بسیار خوری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، وہ بجائے آپ کا وزن گھٹنے کے آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے، جو آپ نے جسمانی فوائد اس سے حاصل کرنے تھے وہ بجائے وہ نقصانات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس سے بسیار خوری کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ اس کو نقصانات ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کا سامنا اسے کرنا پڑ جاتا ہے، وزن کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے زبان کے چٹخاروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو مقصود ہے رمضان کا کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے دسترخوان کو ضرور سجائیں، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے دسترخوان کے اوپر سوائے کھجور کے یا سوائے پانی کے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، ایسے غریب لوگوں کو، فقراء کو، مساکین کو، یتاماں کو، ان کو دیکھیں، ان کو ڈھونڈیں۔ آپ کے آس پاس پڑوس محلے میں جاننے والے احباب ایسے بے شمار آپ کو لوگ مل جائیں گے، وہ ہو سکتا ہے سفید پوشی کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے وہ کسی سے کچھ مانگتے نہ ہوں۔ آپ کا دسترخوان آباد ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں اس کے پاس پانی صرف وہ روزہ افطار کرنے کے لیے ہو، تو ایسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ آپ کو روزہ افطار کرنے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی روزہ افطار کرواتا ہے تو جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا اتنا روزہ افطار کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی افطاری کروائیں یا ان کو راشن دیں یا ان کی مدد کریں۔ تو جو اپنے دسترخوان آباد کرنے تھے، اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنے معدے کو بھرنا ہے، بسیار خوری کی طرف جانے کی بجائے یعنی اپنے آپ کو یہ ایک موقع جانتے ہوئے کہ آپ کے جسم کی، آپ کے جسمانی جو اعضاء ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تو جسمانی فائدے کی بات ہوئی، روحانی فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جسم کو بہت زیادہ جو ہے وہ معدے کو نہیں بھریں گے تو عبادت میں آپ کا دل لگے گا،
تو عبادت آپ ذوق شوق کے ساتھ کریں گے. جب آپ کا پیٹ بھرا ہوگا، معدہ بھرا ہوگا، تو عبادت کے اندر سستی اور کاہلی آئے گی. ہو سکتا ہے نمازیں بھی آپ چھوڑ دیں، نماز کے اندر جو ہے یا باقی معاملات کے اندر سستی آ جائے گی. تو اگر تزکیہ نفس کرنا ہے تو آپ نے اپنی خوراک کو بھی بڑا لمیٹائز کرنا ہے، اس کو محدود کرنا ہے، تاکہ جو اصل مقصود ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اس کا تزکیہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رمضان کے اندر ٹائمنگ بڑی شارٹ ہوتی ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں ٹائمنگ بڑی شارٹ ہوتی ہے، تو وقت کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. اکثر جو ہے ہمارے جو معمولات دیکھیں، اس میں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، یا اس طرح کے جو معمولات ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی صبح سوتا ہے تو عصر کے وقت اٹھتا ہے تاکہ میرا روزہ جو ہے نا وہ اسی طرح گزر جائے، مجھے یعنی روزہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کی جو مشقت ہے وہ نہ برداشت کرنی پڑے. ٹھیک ہے، تو وقت کاٹنے کی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اس وقت کو آپ نے غنیمت جانتے ہوئے، یعنی اس وقت کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سیرت کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی احادیث مبارکہ اس کو سیکھ سکتے ہیں، اس کو یعنی پڑھ سکتے ہیں، کسی سے دین سیکھ سکتے ہیں. تو ان معمولات کو یعنی جو برے معمولات ہیں، فضول ہیں، یعنی وقت کاٹنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وقت گزر جائے اور افطاری کا وقت آ جائے اور ہم افطاری کریں، یعنی وہ جو بھوک اور پیاس تھی وہ ہمارا ایسے ہی وقت گزر جائے اور ہم ایسے ہی کاٹ لیں، ہمیں روزے کی مشقت نہ برداشت کرنی پڑے. تو یہ بھی جو چیز ہے، یہ تزکیہ نفس کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہے کہ وقت کو جب ہم کاٹیں، وقت کے اندر ہمیں جتنا بھی وقت میسر آئے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. اب جیسے عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مغفرت طلب کرے. دنیاوی جو ہے وہ مال و جاہ، عزت، شہرت، اولاد، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سے ہٹ کر اللہ سے جو ہے وہ اس کا قرب مانگے، اللہ سے اپنی معافیاں مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے، اللہ سے جو ہے وہ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں. کیونکہ توبہ کرنا بڑا آسان ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ توبہ بڑی آسان ہے، لیکن گناہ کے اوپر قابو پانا مشکل ہے. تو اللہ سے اس مہینے کے اندر، اس خاص عشرہ کے اندر اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ میں توبہ بار بار کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ میں گناہوں پر جو ہے وہ قابض ہو جاتا ہوں، گناہوں میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہوں. تو یا اللہ مجھے اس رمضان کے صدقے ایسی توفیق عطا کر، مجھے ایسی ہمت عطا کر، ایسی طاقت عطا کر کہ میں چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف نہ جا سکوں، میں ان سے بچوں. تو اللہ سے اس مہینے کے اندر یعنی مغفرت بھی طلب کریں اور اس سے طاقت بھی طلب کریں کہ آپ گناہ کی طرف نہ جا سکیں. تو اس مہینہ کے اندر ریاکاری کا دوسرا ایک اور بڑا جو ہے جو تزکیہ نفس نہیں ہونے دیتا جو عمل وہ یہ ہے ریاکاری. ہم اکثر لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو جتلانے کے لیے، دکھانے کے لیے، جی الحمدللہ جی آج تو میرا 20واں روزہ ہے، آج میرا 10واں روزہ ہے، جی بڑے اچھے روزے گزر رہے ہیں، جی آج تو روزے نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ کا دکھلاوا نہ ہو یا یہ ریاکاری نہ ہو، آپ حقیقت پر مبنی یہ بات کر رہے ہوں، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ریاکاری کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بیٹھا ہو کہ جی بڑی بات ہے، جی آپ نے تو روزے رکھے ہوئے ہیں، بڑا جو ہے وہ آپ کا جو ہے یہ بڑا مارکہ ہے کہ جی آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، یا آپ بیماری کی حالت میں، یا جیسے بھی جی آپ نے روزہ رکھا ہو، آپ روزے کی مشقت بیان کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہ باتوں کے اندر یا یہ جو عمل ہے یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ ریاکاری پر آپ کو مبتلا کر سکتی ہیں، ریاکاری پر معمول ہوتی ہیں، یا اگر آپ کی نیت ایسی نہیں ہے تو آپ کو یہ ریاکاری کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو اسی طرح نیت میں خرابی، یعنی جو بھی آپ عمل کریں نیت میں جو خرابی ہے یہ بھی تزکیہ نفس نہیں ہونے دیتی. تو تزکیہ نفس کے لیے خاص طور پر اپنی نیت کی بھی اصلاح کریں. تو جتنی آپ کی نیت اچھی ہوگی، جیسے حدیث مبارکہ میں انما الاعمال بالنیات، نیک اور صالح نیت سے جب آپ کوئی بھی عمل کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام راستے کھول دیتے ہیں. اسی طرح اگلی بات جو ہے وہ قیام اللیل ہے
کہ آپ اگر تزکیہ نفس چاہتے ہیں تو قیام اللیل یعنی تراویح پڑھیں، رات کو اٹھ کر جو ہے وہ تہجد کا قیام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ جو ہے ذکر اذکار کریں، رات کو جاگیں۔ عموماً جو آخری عشرہ ہے وہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ لوگ طاق راتوں میں ساری ساری رات جاگتے ہیں، تو اس کا بھی خاص طور پر رمضان کے اندر وہ خاص راتیں ہوتی ہیں، وہ ایسی برکتوں والی راتیں ہوتی ہیں، وہ سیل لوٹ والی راتیں ہوتی ہیں کہ ایک جو ہے وہ دینے والا وہ بھر بھر کر دے رہا ہے، لیکن ہم غافل ہوتے ہیں، ہم اس طرف غور و خوض ہی نہیں کرتے، ہمیں وہ جو اللہ کی طرف سے وہ جو سیل لوٹ والے اعلانات ہوتے ہیں وہ ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتے۔ اگر ہمارے کانوں تک پہنچتے بھی ہیں تو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے، گناہوں میں جو ہے وہ لت پت ہونے کی وجہ سے، ہمارا جو نفس ہے وہ اس کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس طرف غور ہی نہیں کر پاتے۔ ہم اپنی ساری رات یا تو جاگنے میں فضول اقدامات میں گزار دیتے ہیں یا سو کر گزار دیتے ہیں، یعنی ان کو غنیمت نہیں جانتے، ان سے فائدہ نہیں لیتے۔ تو قیام اللیل کا اہتمام بھی تزکیہ نفس کے اندر جو ہے وہ بڑا امر ہے۔ تو ہمیں یہ جو 8 سے 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 10 چیزوں کو، ان 10 کوتاہیوں کو اگر دور کر لیا جائے تو ہم تزکیہ نفس کی طرف جو ہے وہ آسانی سے آ سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اور یہی نفس جو گناہ تھا، یعنی جو اچھا نہیں تھا، برا نفس تھا، یہ اس کی تربیت ہونے کی وجہ سے اس رمضان میں جو آپ نے اس کی تربیت کی تو یہ اچھا نفس بن گیا، نفس مطمئنہ بن گیا، اور یہی نفس مطمئنہ مدارج طے کرتے ہوئے نفس راضیہ اور نفس مردیت پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس دوسرے عشرہ کے اندر جو عشرہ مغفرت ہے، ہمیں ہمارے تمام جو سابقہ گناہ ہیں ان کے اوپر مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور حقیقی طور پر جو رمضان کا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔